الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دی فطرت ہے کہ ایک انسان دوجے انسان دی ہر کمی اور کوتاہی کو برداشت کر چھوڑیں دے۔ غلطیاں انسان کے نے تھیندیاں رہندن، انسان کہیں دوجے انسان دی غلطی کو معاف کر سکدے اور کرن گوارا ہوندے پیا، اور ایک سوچ ہوندی ہے کہ این جھگڑے دی انتہا صلح ہے، لیکن ایک جھیڑا انجھا ہے کہ انسان زندگی بھر کڈہیں صلح واسطے آمادہ نہیں تھیندا۔ انسان غیرت مند انسان کڈہیں بھی ول اون شخص کو جلے انجھا قسم دا جھیڑا لگے جو او کو برداشت کرے، اے انسان دے وس کے نے باہر ہوندے۔ او جھیڑا کیا ہے؟ او جھیڑا غیرت دا جھیڑا ہوندے، جیڑا انسان ایک مرد جیڑا تعلق اپنی بیوی دے نال رکھیں دے، اگر ہو کو معلوم تھی ونجے کہ میری زال دے نال، میری گھر والی دے نال کہیں بے انسان دا تعلق ہے، غیرت مند انسان دی نشانی اے ہے نہ زال کو بچیں دے نہ اون دے پرلے بھائیوال کو بچیں دے۔ کہیں انسان کو مندہ کڑھ دے وے، انسان معذرت کرے چاہتے اے آدمی ظرف دا مظاہرہ کریں دے اور او کو معاف کر چھوڑیں دے، لیکن کہیں آدمی نے کہیں دی عزت دے اتے حملہ کیتے تے انسان غیرت مند انسان کی نہیں بھی غیرت دے معاملے وچ کمپرومائز نہیں کریندا، برداشت نہیں کریندا۔ ایویں ہی مثال اللہ جل مجدہ دی ہے کہ اللہ رب العزت انسان دی ہر غلطی کو برداشت کر چھوڑیں دے، جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گی دے، او اللہ دا جنجا نافرمان تھی وے، اللہ دی جنجی بغاوت کرے، اللہ دے احکامات کو اپنے ہتھیں دے نال ترڑیندہ رہوے، اپنے ہر عضو دے نال ترڑیندہ رہوے، سونا اللہ او کو برداشت کر گھندے۔ لیکن ایک انجا عمل ہے کہ اللہ بھی او کو معاف نہیں کریں دا، او کو جنت وچ داخلے دا
نہ داخل کرن دا اعلان کر چھوڑے، اور او گناہ ہے شرک دا گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سنا اللہ فرمے دے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر چھوڑے سن، ہر خطا دے اتے ستاری والا معاملہ کر چھوڑے سن، لیکن جرا شرک والا گناہ ہے جب تک بندہ صدق کے دل نال توبہ طائب نہ تھی وے اللہ کو کدی معاف کریں دا ہی نہیں، نہ ہی ان دی بخشش دا اعلان فرمیں دے، نہ ہی اللہ رب العزت این بندے کو جنت وچ داخل کرے سن۔ فرمایا عبد الآباد اے بندہ جہنمی ہے، جہنم میں راسی، جنت دا داخلہ تے دور دی گال ہے، جنت دی خوشبو اور جنت جرے محلات ہیں ان دا نظارہ ہی نہ کر سکسی۔ شرک اتنی وڈی بیماری ہے، اتنی اللہ پاک دے نال دشمنی ہے کہ اللہ نے برملا اعلان کر چھوڑے کہ میں این شخص دی جرا مشرک ہے اور شرک دی حالت دے اندر اے بندہ مر گئے، میں اللہ ہی کو معاف کہنا کرے ساں، ہر خطا معاف کر چھوڑے ساں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک نیک عمل کریں دے اور ولا گناہ کریں دے چاہ، ولا ہوں دے بعد نیک عمل کریں دے چاہ، تو گناہ دے بعد جرلے نیک عمل کیتے سی ہی نیک عمل دی برکت دے نال اللہ پاک گناہ کو معاف کر چھوڑیں دے۔ جی میں انسان دے کان کہنے، انسان دی اکھ کہنے، انسان دی زبان کہنے، انسان دے ہاتھ کہنے، انسان دے دماغ کہنے، انسان دے پیریں کہنے کوئی قصور اور خطا تھی وین دیئے، بندہ جلے وضو کریں دے ہاتھ دھوئیں دے ہاتھ دے گناہ معاف تھی وینن، جلے بندہ منہ دھوئیں دے اکھیں دے گناہ معاف تھی وینن، جلے کلی کریں دے زبان دے گناہ معاف تھی وینن، جلے سر دا مسا کریں دے دماغ دے وچ جری سوچ گندی ہے او گناہ معاف تھی وین دے، جلے کنے دا مسا کریں دے اون ویلے کن دے گناہ معاف تھی وینن، جلے پیرے کو دھوئیں دا پیا ہوں دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ این وضو دی برکت دے نال، وضو والے نیک عمل دی برکت دے نال اللہ اون دے پیریں دے گناہ معاف کر چھوڑیں دن۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، ایسا وڈا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جتنا نیکیاں کرندہ رہے کوئی نیکی اندے شرک والے گناہ کو نہیں مٹا سکتی، کوئی نیکی اندے شرک والے گناہ دی تلافی نہیں کر سکتی۔ ہی واسطے فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جب تک بندہ سچے دل نال میں خالق کائنات کے نے شرک دی توبہ نہ کرے سی، میں اللہ جنت دے ہوتے ہیں، جنت ایسے شخص دے ہوتے ہیں حرام قرار چھوڑیے۔ شرک وڈا گناہ ہے، جی میں زال دے نال کہیں شخص دا تعلق ہوئے تے برداشت نہیں کر سکتا اے جرم، ایمیں اللہ سونا ہر قصور انسان دا معاف کر چھوڑے نن۔ نیکی کیتیس گناہ دھل گئن، لیکن فرمایا جائیں شرک کیتے بھامیں ہسپتالہ بڑھاوے ودا کوئی مشرک، بھامیں او سراہ بڑھاوے ودا کوئی ریسٹورنٹ کھول چھوڑے، کوئی بھامیں کھانے دے پروگرام بنا چھوڑے، بھامیں پلہ بڑھا چھوڑے، بھامیں کھو یا نلکے لوا چھوڑے، فرمایا شرک ایسا گناہ ہے کہ اے وڈیاں نیکیاں بھی ان شرک والے داغ کو صاف اور دھو نہیں سکدیاں۔ ہمت سے اللہ پاک نے بار بار انسان کو متنبہ کیتے بندہ تیرے کنے ہر قصور تھی ونجے، میں ستار بھی ہاں، میں غفار تے غفور بھی ہاں، لیکن تیرے کنے شرک والا گناہ نہ تھی، وہ خیال کریں۔ اے میری گھر والی تو میرے بھرا دی خدمت ہر حوالے نال کر سکدیں، ان دا بستر بنا سکدیں، ان دے کپڑے دھو سکدیں، ان دے واسطے کھانا پکا سکدیں، ان دے کپڑے کو استری اور پریس کر سکدیں، لیکن جیرا تعلق تیرے نال ہے اگر میں کو پتہ لگ گیا کہ ایو تعلق تے کو میرے بھرا دے نال بھی ہے تے نہ میں تے کو معاف کرے ساں نہ اپنے بھرا کو معاف کرے ساں۔ تے شرک اتنی بڑا گناہ ہے۔ اساں شرک ایو کو سمجھی ودوں کہ اپنے متھے کو، اپنے کان، اپنے نک کو، اپنے پیشانی کو کہیں قبر دے اگو وان کے جھکاؤں۔ شرک صرف ایو نہیں، اے بھی شرک ہے یار آج پیٹے درد ہے یار کیا کھا دی ہاوی، آکھے سے گوبھی دی بھاجی کھا دی ہمیں بادی کی تی اس جا ڈھڑ دا درد پہ گئے،
فرمایا جائیں گوبھی کو اپنے نقصان دا مالک سمجھ گی دے، یہ آدمی نے شرک دا ارتکاب کی تے۔ یار کمزور نظر دا پی کیا گال ہے، بس یار پیٹ کھل گئے، اس حال دی تکلیف، دست دی تکلیف شروع تھی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر کچا کھیر پیتے میں جن دی وجہ کہنے پھرے لگ پین۔ فرمایا بندہ تائیں نقصان دا مالک تے کچے کھیر کو سمجھے چاہ، نفع اور نقصان دا مالک تا میں اللہ ہمیں، جا تو جہنمی ہی میں تائیں شرک دا ارتکاب کیتے، جیری نسبت میری جانب کرنی ہے اور نسبت تائیں میرے علاوہ دی جانب کیتی ہے، اے بھی شرک دا ارتکاب کیتی۔ اور ایسا مشرک لا یغفر ان یشرک بہ، ایسے مشرک دی اللہ بخششی نہ کرے سے۔ بار بار اللہ نے اپنے تعارف کرائے کہ میں کون ہاں، میں کو سناڑو، تسا جو مدد بے کے نے منگ دے کھڑے ہو، مشکل کشا جو بے کو سمجھی کھڑے ہو، حاجت روا جو بے کو سمجھی کھڑے ہو، مشکل کو ٹالن والا میں ہاں، مددگار میں ہاں، رزق روٹی دا مالک میں ہاں۔ اج کیرا آدمی ہے یار 4 دن بارشاں آ گئن بکھے مر گیوں، کیوں؟ کاروبار تے ویندے ہاسیں، مزدوری تے ویندے ہاسیں، روزی روٹی کر آندے ہاسیں۔ بندہ تے اپنے کاروبار کو، اپنی مزدوری کو، اپنی ملازمت کو تے روزی رزاق سمجھے چاہ، اے شرک دا ارتکاب کی تھی۔ اسباب اختیار کر سکدیں کہ اسباب میرے یہ ہیں میرے روزی روٹی دے، کہ میں کتہیں ملازمت کرنا پیاں، کتہیں تجارت کرنا پیاں، کھیتی باڑی کرنا پیاں، جن دی وجہ کہنے اللہ نے میں کو نفع عطا کیتے۔ اگر تیں ڈائریکٹ آکے چاہ کہ ملازمت نہ ہو سی تے کھاساں کتھو، فصل نہ تھئی تے دانے کتھو آسن تے کیمیں کھاساں تے بچے دا پیٹ کیمیں پلیساں، یہ شرک ہے۔ اندے وجہ سے سارے مبتلا ہے کروں، شرک اکبر ہے بھی یا شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر تا یہ ہے جو اپنے متھے کو، اپنے نک کو، اپنے اعضاء کو جھکا دیتے سی کہیں مورت دے سامنے، کہیں صورت دے سامنے۔ اور شرک خفی اے ہے، شرک اصغر اے ہے کہ کہیں بے کو حاجت روا سمجھے سی چاہ، کھیتی باڑی کو حاجت روا سمجھے سی، ملازمت کو حاجت روا سمجھے سی چاہ، یار میں فلاں سردار کے نوینا پیا میرا مسئلہ حل تھی ویسی، بندہ تو اللہ دی بارگاہ دے اندر آ، مسئلے تے حل سونا اللہ کرنا راندے۔ فلاں ڈاکٹر کے نے دوا گھندہ ٹھیک تھی وینا، شفا ہے، بہوں دے ہاتھ شفا ہے، شفا تے اللہ دے قدرت والے ہاتھیں دے اندر ہے، ایتے سبب ہے۔ سونے فرمائے جلے بیماری آوے صدقہ کر بیماری ٹال ویسی، اور علاج معالجہ کر اللہ بیماری کو ٹال لے سی۔ تیری بیماری کو ڈاکٹر نہیں چیندہ پیا، تیری بیماری کو ہٹیندہ پہ تے اللہ ہٹیندہ پہ۔ بار بار اللہ نے قرآن پاک دے اندر اپنا تعارف کرائے، تعارف کراون دے بعد جلے بندے کو اللہ دی سنان تھی ونجے، اللہ دا تعارف تھی ونجے جو اتنی عظیم اللہ ہے، پیچھے اللہ کے نے ڈرانوی پہ ویندے، اور دنیا دی جتنی چیزیں ہیں اللہ دے مقابلے وچ حیثیت کم محسوس تھی من پہ ویندن۔ اگر اللہ دا تعارف نہ ہو سی، اللہ دی بندے کو سنان کہنا ہو سی، پیچھے کہیں ملے کہہ کو حاجت روا سمجھی کھڑا ہو سی، کہیں ملے کہہ کو پالنہار سمجھی کھڑا ہو سی، کہیں ملے کہیں کو مشکل کشا سمجھی کھڑا ہو سی۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے اپنا تعارف کرائے قرآن پاک پہلا سپارہ ہے۔ یا ایہا الناس، او لوگو میں اللہ دے اتے بھاویں ایمان رکھیں دے اتے بھاویں ایمان نہیں میں رکھیں دے، سارے سن گنو اللہ نے حقل ماریے۔ علماء فرمیدن جلے اللہ پاک یا ایہا الناس آکھے تے کافر کو بھی حق ہے تے ایمان والے کو بھی حق ہے، جو اللہ حق لیندہ پے، اللہ سڑیندہ پے، اللہ دعوت فکر لیندہ پے، اور جلے یا ایہا الذین آمنوا آونجے اونلے صرف ایمان والے کو خطاب ہوں دے، اونلے ایمان والے کرنے کو سدھا کرن چاہ، اللہ دی جانب متوجہ تھی ونجن، اللہ سڑیا جو بھی حکم کر کیا آکھنا چاہنی۔ اتنا اللہ نے مسلمان اور کافر دوہیں کو سڑیے حق لیتی ہے۔ یا ایوہ الناس، او لوگو، کافر تے بھامیں کان جھلن بھامیں نہ چھلن، اللہ دی کہو تو مسلمان دا تا حق ہے، مسلمان بھی اندوے شامل ہے، ایتے کم از کم اللہ پاک دے گال کو سنا دی توجہ بھی کرن، جستجو بھی کرن۔ جی اللہ تو کیا آکھن چاہنی؟ فرمایا اعبدوا ربکم،
تساں سارے دے سارے میں اللہ کو پالنہار سمجھو، مشکل کشا سمجھو، بگڑی بڑھاون والا سمجھو۔ ایتے اساں نفع تے نقصان پتہ نہیں کیا کچھ سمجھی کروں۔ ایک اللہ والے دے بارے آندے جنید بغدادی، حسن بصری، پید علماء وچوں ہن، صوفیاء وچوں ہن، اے جلے فوت تھی گئن تو انہیں کو کہیں خواب ڈٹے، حضرت دسو اللہ دے نال کیا معاملہ تھا ہے، اللہ دی جو ملاقات کی تھی وہ معاملہ کیا تھا ہے؟ فرمایا میں نیک آدمی ہمی، اللہ دا ولی ہمی، ہزاراں لوگ کفر کے نے شرک کے نے توبہ طائب تھین، اور میرے ہزاراں لوگ میرے مریدین ہن۔ جلے میں اللہ دی بارگاہ وچ پجیاں، اللہ سے فرمائے بندہ کیا گھن کیائیں؟ میں کہ اللہ سے میں ساری زندگی تیری توحید دا درس دینا رہ گیا۔ اللہ فرمائے کوڑ مرنا کھڑی، کوڑ مرنا کھڑی۔ اللہ سے او کیویں؟ فرمایا ایک دفعہ ایویں تیا تیری طبیعت خراب تھئیے، فرمایا لیلۃ اللبن دی وجہ کے نے پکڑیا گیا۔ حضرت لیلۃ اللبن کیا ہوں دے؟ لبن آدن دودھ کو، کھیر کو، لیل آدن رات کو۔ کھیر والی رات دی وجہ کے نے میری سرزنش تھئیے، میری پکڑ تھئیے۔ اللہ نے باز پرس کی تیے صحیح لیلۃ اللبن کیا ہے؟ تو حضرت اپنے مرید کو فرمے دے پین بس ایک رات ایویں تھے پیٹ درد جو تھے تے کہیں پوچھے، زال پوچھے، بال پوچھے، مرید پوچھے حضرت کیوں پیٹ درد پہ گئے، کیا وجہ تھا؟ یہ میں کچا کھیر پیتا ہا جن دی وجہ کے نے میرے پیٹ درد پہ گئے۔ سونے اللہ فرمائے بزرگا دنیا دے اتے تو وڈا بزرگ ہمیں، لیکن تے نفع اور نقصان دا مالک تے کچے کھیر کو سمجھے چاہ تے کو کی میں بخشا میں؟ اچھا چلو تیرے نیکیاں ہن تے کو اے بے خبری دے اندر تیرا عمل تھی گئے، تیری معافی تا ہے، لیکن تیرا ایک کلمہ نامناسب ہا، کفریہ کلمہ ہا، شرک والا کلمہ ہا۔ اصل سارے آدھے بیٹھوں ایک جمعہ باقاعدہ ہندو تے میں پڑھے میں کہ جملہ کفریہ کلمہ سا کیرے کیرے استعمال کر دوں، بے خبری وچ ایسے جملے استعمال کرنے میں دوں جنہاں نال بندہ کافر تھی ویندے۔ ہندو تے باقاعدہ میں ایک بیان کیتے اور کتھا بیٹھی دیا یار او جرا جھوکے نا جھوک دے پر او دریا دے نال حاجی کمان او خدا دے پچھاڑو کہن سے آدھے آدھوں کتھا بیٹھی یار او جری یونیورسٹی کڑی نا کنگن روڈ دے اتے وہ دیرے دے آخر ہے اتھاں خدا دے پچھاڑو۔ فرمایا خدا دا نہ آگئے نہ پیچھا ہے، خدا دی سمتا کہنی جرے بندے نے اے آکے خدا دے پچھاڑو بیٹھی، فرمایا کافر تھی آگئے۔ آدھے کھڑوں اسا سارے آدھے کھڑوں مسئلہ حال نہیں تھیا، مسئلہ حال تھیندا پیا بے کنے بے دا مسئلہ حال تھیندا پیا پیچھے میرا مسئلہ جو حال نہیں تھیا میرے منہ کنے نکتا گئے، غریبیں روزے رکھے نہیں وڈے تھی گئے۔ آدھوں یہ کلمہ کفر ہے، کافر تھی آگے بندہ جے شادی شدہ تے زال کو طلاق تھی گئی او مسلمان ہے، کافر ہے، کافر دا نکاح مسلمان نال تھی کی میں سکدے؟ ہندے نتیجے ویج ولا جلے ستن تے اولاد تھئیے او حلالی اولاد نہیں حرامی اولاد ہے۔ آدھے کھڑوں اساں علماء نے فرمایا جر آدمی داڑھی مونے دے، داڑھی مون کے تے شیشی دے اگو آ کر دے، آدھے کتنا سونا لگدا کھڑا، اپنے دل وچ آدھے یا اپنی زبان نال آدھے کہ میں داڑھی مون کے کیویں سونا لگدا کھڑا، فرمایا بندہ کافر تھی آگئے۔ داڑھی منیس فاسے کے گناہگار ہے، کافر نہیں۔ جیرا آدھا کھڑے داڑھی مناون دے بعد کتنی سونا تھی گیا، یہ کافر ہے۔ اسی یہ کافر کیوں ہے؟ فرمایا ایکو نبی دی سنت اچھی نہیں لگی۔ ایک بندہ ٹھیک ہے یار گناہ دا کرے نو اللہ توفیق دے دعا کر مول سے بار بزرگا دعا کی دی کر اللہ داڑھی دی توفیق دے جیرا آدمی یہ سنت کو کٹا کے ولا ادا پہ کہ ہی دے ہوندے ہوئے سونا نہ لگدا ہمیں ایکو جلے ختم کی دیمی تے سونا لگدا کھڑا تے نبی دی سنت دا مذاق اڑے، جرا نبی دا مذاق اڑاوے یا نبی دی سنت دا مذاق اڑاوے مسلمان راہ کی طرح دے کرنے کھڑوں سارے سائیں۔ اس شرک کفر ہے بابا، بچوں انجھے جملے کے نیسا بچوں۔ اور میں آدھرانا کہ سارے نوجوان آج کل تو نہیں تے بہرحال کو عرصہ پہلے تک ایک گانا مشہورہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، اگلا جملہ کیا ہے؟ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، گنگنے دے ودیان خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے،
خدا بھی حسینے دے بہانے نہ جانے تے میں کیویں جانا، یعنی خدا حسینے دے بہانے کو نہیں جاندا پیا۔ جرا بندہ گنگنیں دے، جرا بندہ کو پسند کریں دے، جرا بندہ زبان نال آ دے، جرا بندہ اے عقیدہ رکھ دے، وہ کفر دا ارتکاب کریں دے، کافر تھی آویں دے۔ بچوں، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار دی عبادت کرو۔ اللہ سی میں کو تو کو ہر گناہ کے نے بچاوے، یہ دعا کی تھی کرو، اور این گناہ کو تا اللہ کے نے ہر ویلے استغفار کروں۔ اللہ سی ہاں وڈے کفر کے نہیں بچا، چھوٹے کفر کے نہیں بچا، شرک کے اصغر کے نہیں بچا، شرک کے اکبر کے نہیں بھی بچا۔ اللہ سی ہاں میرے توارے سب خطائیں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔